دنیا جو بھی کہے لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ خیال تھا کہ سن 1996 میں ان کی حکومت کے دوران کراچی میں دن دہاڑے ایک سڑک پر میر مرتضی بھٹو کا بہیمانہ قتل دراصل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کی حکومت کو ختم کرنے کی ایک بھیانک سازش تھی۔ پاکستان میں سیاسی قتل کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے سربراہ میر مرتضی بھٹو 20 ستمبر سن 1996 کو اپنے 7 ساتھیوں سمیت قتل کر دیے گئے تھے۔ اس قتل میں DIG شعیب سڈل، SSP واجد دورانی، ASP رائے طاہر، ASP شاہد حیات، پولیس افسر شبیر قائم خانی اور آغا طاہر ملزم قرار دیے گئے تھے۔ المناک واقعے کی 4 مختلف FIR درج کی گئی تھی جبکہ 102 گواہ تھے جن میں مرتضی بھٹو کی اہلیہ غنوہ بھٹو اور بیٹی فاطمہ بھٹو بھی شامل تھی۔ میر مرتضی بھٹو کے قتل کے حوالے سے سہیل سانگھی اپنی خصوصی تحریر میں لکھتے ہیں، ایک بار پھر ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر لاڑکانہ پہنچا۔ پہلا ہیلی کاپٹر 4 اپریل سن 1979 کو ملک کے متقی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی میت لے کر پہنچا تھا۔ دوسرا جولائی سن 1985 میں بھٹو کے چھوٹے بیٹے شاہ نواز کی میت لے کر آیا اور تیسری مرتبہ ہیلی کاپٹر بھٹو کے بڑے بیٹے میر مرتضی بھٹو کی میت لے کر پہنچا تھا۔ گڑی خدا بخش میں ہیلی کاپٹر کا اترنا خیر کی خبر نہیں سمجھا جاتا۔ پورا سندھ سوگ غم و غصے میں ڈوب گیا کیونکہ رات کو مرتضی بھٹو کو مبینہ مقابلے میں مار دیا گیا تھا۔ مارچ سن 1981 میں کراچی سے پشاور جانے والا PIA کا جہاز اغوا ہوا تو لوگوں نے پہلی مرتبہ ذوالفقار کا نام سنا۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے اسی سال ستمبر میں لاہور میں پیش آنے والے واقعے میں بھی ذوالفقار کو ملوث قرار دیا جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزا سنانے والے لاہور ہائی کورٹ کے جج مولوی مشتاق زخمی اور چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی ہلاک ہو گئے تھے۔ مرتضی بھٹو نے جلا وطنی کا زیادہ تر وقت افغانستان اور شام میں گزارا۔ سن 1988 کے عام انتخابات کے بعد بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو وطن بلا سکیں۔ بیگم نصرت بھٹو کی شدید خواہش تھی کہ مرتضی بھٹو پاکستان آئے۔ بیگم نصرت بھٹو کا موقف تھا کہ جب غلام مصطفی اور اجمل خٹک وطن واپس آ سکتے ہیں تو مرتضی کو بھی حق ہے کہ بطور آزاد شہری وطن آ کر اپنی زندگی گزارے۔ بینظیر بھٹو کا خیال تھا کہ مقتدر قوتیں کسی طور پر مرتضی کو نہیں بخشیں گی۔ میر مرتضی بھٹو نے سن 1993 کے عام انتخابات میں لاڑکانہ شہر سے سندھ اسمبلی کی نشست آزاد امیدوار کے طور پر جیتی۔ بیگم بھٹو نے ان کی انتخابی مہم چلائی۔ مرتضی بھٹو نے وطن واپسی کا اعلان کیا لیکن بینظیر بھٹو ان کی وطن واپسی کے حق میں نہیں تھی۔ 3 نومبر سن 1993 کو کراچی ایئرپورٹ پہنچتے ہی مرتضی بھٹو کو پاکستانی حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا اور لانڈی جیل پہنچا دیا گیا۔ مرتضی نے مقدمات کا سامنا کیا۔ لانڈی جیل میں ملاقات کے دوران بیگم بھٹو نے متعدد بار بیٹے سے کہا کہ بینظیر ان سے ملنا چاہتی ہیں لیکن مرتضی انکار کرتے رہے۔ بالآخر سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر لی اور وہ جیل سے رہا ہوئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے سندھ اور بلوچستان کے سیاستدانوں، دانشوروں، وکلاء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقاتیں کی اور پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے نام سے پارٹی بنا لی۔ وہ اپنی ہی بہن کی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا چاہ رہے تھے۔ وہ خاص طور پر اپنے بہنوئی آصف علی زرداری کے پیپلز پارٹی میں رول کے خلاف تھے۔ سندھ بلکہ پیپلز پارٹی کے کارکن بھی چاہتے تھے کہ دونوں بہن بھائی ساتھ ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بینظیر کی تربیت سیاسی جانشین کے طور پر کی تھی۔ بیگم بھٹو چاہتی تھی کہ بھٹو کی سزائے موت کے بعد وہی پارٹی کی سربراہ کے طور پر رہیں گی۔ نصرت بھٹو ماں تھی، وہ بینظیر اور مرتضی کے درمیان توازن رکھنا چاہتی تھی لیکن جیسے ہی مرتضی وطن واپس لوٹے بیگم نصرت بھٹو کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا اور پارٹی کو از سر نو منظم کیا گیا۔ مرتضی بھٹو اپنی پارٹی بنانے لگے تو خیال تھا کہ ان کی پارٹی پیپلز پارٹی کا متبادل بن سکے گی۔ بیگم بھٹو نے کسی طرح انہیں بہن سے ملاقات کے لیے راضی کر لیا لیکن مرتضی کی شرط تھی کہ ملاقات ایک سیاستدان کی ایک دوسرے سیاستدان سے ملاقات کی طرح ہوگی، یعنی ایجنڈا اور تحریری دعوت نامہ ہوگا۔ بینظیر بھٹو نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا کہ وہ ان سے ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہیں۔ 7 سال بعد بہن بھائی کی ملاقات 7 جولائی سن 1996 کو وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی۔ بینظیر والہانہ انداز میں بھائی سے گلے ملی۔ 6 گھنٹے کی اس ملاقات میں بیگم نصرت بھٹو بھی موجود تھیں۔ کچھ دیر کے لیے آصف علی زرداری بھی شریک ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات سے بچھڑے ہوئے بہن بھائی سیاسی طور پر بھی قریب آ رہے تھے۔ اس ملاقات کے 2 ماہ بعد 20 ستمبر سن 1996 کو مرتضی بھٹو کو ان کی رہائش کا 70 کلفٹن کے قریب ان کے 6 ساتھیوں سمیت مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وہ صرف مرتضی کے گارڈز کو غیر مسلح کرنا چاہتی تھی۔ مرتضی بھٹو کی گاڑی کو جانے کی اجازت دی تھی۔ لینڈ کروزر گاڑی میں سوار ان کے گن مین نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی جس میں ASP صدر، SHO کلفٹن اور ٹیکسی میں سوار ایک شخص زخمی ہو گیا۔ مرتضی بھٹو کی گاڑی میں سوار دوسرے گارڈز نے بھی پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ 20-25 منٹ کے مقابلے کے بعد صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ مرتضی بھٹو کو کئی گولیاں لگیں، وہ شدید زخمی تھے۔ رپورٹس کے مطابق زخمی مرتضی بھٹو 1 گھنٹے تک گاڑی میں تڑپتے رہے جس کے بعد انہیں قریبی نجی اسپتال لے جایا گیا۔ تاہم محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ خیال تھا کہ ان کی حکومت کے دوران ان کے بھائی کا سڑک پہ بہیمانہ قتل دراصل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کی حکومت کو ختم کرنے کی ایک بھیانک سازش تھی۔ مرتضی قتل کیس کی تحقیقات سپریم کورٹ کے جج ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں عدالتی کمیشن اور اسکاٹ لینڈ کے جاسوسی ادارے نے بھی کی لیکن قتل کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ 3 دسمبر سن 2009 کو سیشن کورٹ کراچی نے مرتضی بھٹو کے قتل کیس میں شعیب سڈل، واجد دورانی، مسعود شریف، رائے طاہر سمیت 20 پولیس اہلکاروں کو بری کر دیا۔ عدالت
अदालत ने मुर्तजा के साथियों को भी बरी कर दिया। कत्ल के वाक़े के 2 माह बाद एक सहाफ़ी को बेनज़ीर ने बताया कि मुर्तजा के कत्ल के बाद एक वज़ीर-ए-आज़म के सामने कुछ इदारों के एहलकारों की जानिब से गलत बयानी की गई। मुर्तजा की हलाकत पर 3 रोज तक सिंध में सोग रहा। 26 सितंबर को सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल हड़ताल रही। मुर्तजा का कत्ल बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बन गया। बेनज़ीर के मुखालफिन ने कहना शुरू कर दिया कि जब वज़ीर-ए-आज़म अपने भाई को न बचा सकी तो वो आवाम या किसी दूसरे शहरी का क्या तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगी। कत्ल के तकरीबन 1 माह बाद सदर फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। मुर्तजा के कत्ल की वजह से आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सिंध में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल शेख रफीक अहमद ने कहा था कि ये कत्ल बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को खत्म करने का नहीं बल्कि बेनज़ीर भुट्टो को खत्म करने का मंसूबा था। आखिरी मुलाकात के बाद बहन भाई के ताल्लुकात अच्छे हो गए थे। ये मुलाकात पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो के मुखालफिन के लिए नाखुशगवार पैगाम था। महराज मोहम्मद खान का मानना था कि मुर्तजा का कत्ल कानून नाफिज करने वाले इदारों को हासिल लामहदूद इख्तियारात का नतीजा है। पीपल्स पार्टी के बानी रुख और दानिश्वर डॉक्टर मुबशर हसन ने लिखा कि क्या मुर्तजा के जिंदा होते बेनज़ीर को हटाया जा सकता था? 2 भुट्टोस का मुकाबला करना मुश्किल था। सूरत हाल मजीद मुख्तलिफ होती अगर बहन भाई दोनों एक पेज पर होते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।